کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ اور غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر۔ اور یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں، یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر۔ اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر۔ اور آخر میں کہ قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا۔ کیا بات! میں یہاں پر صرف دو جملے کہنا چاہوں گی کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ تو کیوں خلق کر رہا ہے اس کو، یہ فتنہ و فساد کرے گا، تو اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے جناب علی اصغر کی صورت میں، اس باب الحوائج کی صورت میں کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ تو یہ وہ جواب ہے۔ جناب علی اصغر نے ایک اور چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کی کہ قد کا چھوٹا ہونا یہ نہیں ثابت کرتا، عمر کا کم ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ میں علی نہیں ہوں۔ علی کسی بھی روپ میں ہو، علی کی عمر پہ مت جائیے، یہ مت سوچیں کہ آپ کے عمر میں کوئی زیادہ ہے۔ اس علی نے یہ ثابت کیا ہے کہ کم عمر بھی ہو علی ہوتا ہے۔ واقعی میں جناب علی اصغر کے حوالے سے جو یہ ذات ہے، 6 مہینے کا جو سن ہے، اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں نا تو 3 لیسنز جو میرے شعور اور عقل کے مطابق جو سمجھ آتے ہیں ویری کوئکلی، وہ 3 جو لیسنز ہیں وہ ضرور، کیونکہ آج کے دن اگر ہم کوئی لیسن نہیں لے کر گئے تو نامکمل ہو جائے گا آج کا دن۔ سب سے پہلی بات مسکراہٹ، وہ نہ صرف باطل کے چہرے کے اوپر، میں سمجھوں گی شیطان بزرگ کے چہرے پر طفل حق نے ایسا تماچا مارا کہ جس کی لالی آج تک دنیا دیکھتی ہے اور اس پہ ہنس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ اب وہ مسکراہٹ بھی ایک بہت بڑا سمبل ہے، وہ مسکراہٹ سمبل اس طرح سے کہ کیسی بھی پریشانی ہو، کیسا ہی باطل کیوں نہ آ کے کھڑے ہو، آپ کو چہرے پہ مسکراہٹ لے کر جب آپ حق پہ ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، اور کیسی بھی کوئی مشکل کیوں نہ آ جائے آپ نے مسکراہٹوں کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ کیسی بھی کوئی مشکل آ جائے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، یہ مثال ہمیں جناب علی اصغر سے ملتی ہے۔ ایک دوسری بات کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی بات آتی ہے، جب مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا تو لبیک یا حسین سب سے پہلے کہنے والا اس کربل کے میدان میں جناب علی اصغر تھے، اور وہ لبیک کس چیز کی تھی؟ وہ اطاعت حجت خدا کی تھی، کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی 6 مہینے کا ہو یا کوئی 60 سال کا ہو، جب بات آتی ہے حجت خدا کی اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی، تو ہر کسی نے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین کہنا ہے۔ اور تیسری اور بہت اہم بات جو آج کی، اب کل سے ویمنس ڈے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، آج کی عورت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جس نے تربیت جناب علی اصغر شکم مادر سے لے کے کربلا کے میدان میں 6 ماہ تک کیسی کی، کہ جب جناب سغرا کی گود میں ہے مدینے میں اور نہیں آ رہے محبت کی وجہ سے، تو امام حسین آتے ہیں جناب علی اصغر کے پاس، کیا کہتے ہیں کہ ہمک کے چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ ان کی گود میں آتا ہے۔ یہ تربیت مادر ہے، ایک لمحہ۔ دوسرا لمحہ کہ جس وقت آپ وہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز کے اوپر، یہ بھی تربیت مادر ہے۔ اور اس کے بعد جب تیسرا مرحلہ، جب شہادت سے پہلے جب مولا کے ہاتھ میں ہے، تو کس طرح سے انہوں نے بلند ہو کے، یہ بھی ماں کی تربیت ہے، وہ جو تیر ہے وہ اپنے گلے کے اوپر لیا ہے۔ میں یہاں پر صرف چند لمحات اور لوں گی کہ جناب بی بی سکینہ علیہ السلام نے جناب سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مختلف درجے ہوتے ہیں آپ کی پیاس کے، تو جو تیسرا درجہ امام سید سجاد جناب علی اصغر کی پیاس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ایسا آتا ہے پیاس کا کہ جب انسان کا منہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، جس طرح سے مچھلی اپنے منہ کو کھولتی اور بند کرتی ہے، اور میرا
جناب علی اصغر اس وقت پیاس کے اس درجے پہ تھا. یہ ساری قربانی جو جناب علی اصغر نے دی اپنے والد محترم کے ہاتھ کے اوپر, یہ ایک سبق ہے اسلام کے لیے, یہ سبق ہے انسانوں کے لیے, یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی بھی دور آ جائے, جب بات آتی ہے امام کی, جب بات آتی ہے ہادی برحق کی, جب بات آتی ہے رہنمائے ہادی ربانی کی, تو کس طرح سے ہمیں سب کو. میں صرف چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گی, یہ ضروری بات, وہ یہ کہ اگر یہ جو حسینیت کی جو قربانی ہے, یہ اگر وہ نیزے پہ سر جناب علی اصغر بلند نہ ہوتا تو کبھی جب باغی نعوذ باللہ کہا جا رہا تھا تو وہ چھوٹا سر ہی تھا, وہ سر صغیر ہی تھا کہ جس نے ہر کسی کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ حق والوں کا قافلہ ہے.